أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. صدق الله العلي العظيم. عزیزان گرامی، آج شہادت مولائے کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا ذکر ہے۔ سرنامہ کلام میں سورہ مبارکہ المائدہ کی 3 آیت کے کچھ حصے کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا۔ آج تمہارے لیے اللہ نے اپنے دین کو مکمل کر دیا، اپنی نعمت تم پر تمام کر دی اور اسلام کو پسند کر لیا تمہارے لیے بحیثیت دین۔ عزیزان گرامی، اس آیت مبارکہ کی شان نزول 18 ذی الحج 10 ہجری حج سے واپسی کے راستے میں غدیر خم کے مقام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو خطبہ ارشاد فرمایا، اونٹوں کے پالانوں کا منبر بنا کر، لوگوں کو روک کر، لوگوں کی توجہ دلا کر، زمان و مکان سے بالاتر یہ واقعہ کہ جس میں لوگوں کو تپتی دھوپ میں روکا گیا سفر کے درمیان، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بلغ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ پیغام پہنچا دیجئے کہ اگر آپ نے یہ کام نہ کیا تو گویا رسالت کا کوئی کام نہ کیا۔ اور جب یہ پیغام پہنچایا گیا تو پھر اللہ تعالیٰ نے کہا آج تمہارے لیے دین کو مکمل کر دیا، اپنی نعمت تم پر تمام کر دی۔ عزیزان گرامی، آج شہادت مولائے کائنات مولا علی علیہ السلام کا ذکر ہے۔ ان کا ذکر ہے کہ جو ذاکر نہیں خود ذکر ہیں، ان کا ذکر ہے جو نمازی نہیں خود نماز ہے۔ خود مولائے کائنات مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں میں ہی وہ ذکر ہوں جس سے لوگ منحرف ہو گئے۔ انا ہدیناہ السبیل، اللہ تعالیٰ نے کہا ہم نے تمہیں سیدھا راستہ دکھایا، سبیل دکھائی۔ اما شاکرم و اما کفورا، اب تم پہ منحصر ہے کہ شکر گزار بنو یا کفران نعمت کرنے والے کافر بنو۔ نعمت تب تمام ہوتی ہے جب ولایت امیر المومنین مولائے کائنات مولا علی علیہ السلام کا اعلان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں۔ آج کے ذکر میں معزز ناظرین ہم کچھ وقت صرف کریں گے اس خطبے کو
آپ تک پہنچاتے ہوئے اس کا اردو ترجمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خطبہ حجۃ الوداع۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمد و سپاس مخصوص ہے اس معبود برحق کے لیے جس کی ذات اپنی یکتائی میں انتہائی بلند اور جو بے پناہ بے انتہا ہوتے ہوئے بھی ہر ایک سے انتہائی قریب ہے۔ عزت جس کی ادائے شہنشاہی کی ثناءخواں ہے، عظمت جس کے انداز جہاں پناہی کی توصیف میں رطب اللسان، ہر جگہ اس کی نظر، وہ ہر شے سے باخبر، ساری خلقت اس کی قوت و قدرت اور دلیل و حجت کے سامنے گردنیں جھکائے ہوئے ہے۔ رہے نام اللہ کا، وہ ہمیشہ سے بہت بڑا ہے، سدا اس کی تعریف حمد و ثنا ہوتی رہے گی۔ وہی بام فلک کا خالق اور صحن گیتی کا آفریدگار ہے۔ پاک و پاکیزہ ہے اس کی ذات، تمام فرشتوں کا پالنے والا، روح الامین کا بھی پروردگار ہے۔ اس کی چشمے کرم سب کو نوازتی ہے اور ساری مخلوق اس کے انعام و اکرام سے بہرمند ہوتی ہے۔ اس کی نگاہ ہر نظر کا جائزہ لیتی ہے مگر کوئی آنکھ اسے نہیں دیکھ پاتی۔ وہ بڑا فیض رساں، انتہائی بردبار، حد درجہ باوقار ہے۔ اس کا دامن رحمت ہر شے کو اپنے سائے میں لیے ہوئے ہے۔ ہر خاص و عام اس کی نعمتوں کا احسان مند ہے۔ نہ تو وہ طیش میں آ کر کسی کو کیفر کردار تک پہنچانے میں جلدی کرتا ہے اور نہ ہی کسی مجرم کو قرار واقعی سزا دینے میں عجلت سے کام لیتا ہے۔ وہ سب کی نیتوں سے واقف، چھپے ہوئے حالات سے آگاہ ہے۔ نہ کوئی خفیہ بات اس پر مشتبہ ہو سکتی ہے۔ وہ ہر امر پر حاوی ہے، ہر شے پر غالب ہے۔ کوئی چیز اس کی طاقت سے باہر نہیں۔ وہ ہر بات پر قادر ہے۔ اس جیسا کوئی نہیں۔ جب کچھ نہ تھا اس وقت اس نے ہر چیز کی صورت گری کی۔ وہ ہمیشہ سے ہے اور اپنی صفت عدل کے ساتھ ہمیشہ رہے گا۔ اس بزرگ و دانا خدا کے سوا اور کوئی معبود نہیں۔ اس کی ہستی اس سے کہیں بلند ہے کہ کسی کی چشم ظاہر اس تک پہنچ سکے۔ البتہ وہ ہر موج نظر کو پا لیتا ہے۔ وہ نہایت باریک بین اور بڑا واقف کار ہے۔ ہاں، نہ تو کوئی آنکھوں سے دیکھ کر اس کی خوبیوں کا نقشہ کھینچ سکتا ہے، نہ اس کے ظاہر و باطن کا حال احوال بیان کر سکتا ہے۔ پاک پروردگار کو تو بس انہی حقائق کے ذریعے پہچاننا ممکن ہے جنہیں خود اس نے اپنے لیے دلیل معرفت قرار دیا۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ وہی سچا خدا ہے، جس کی پاکیزگی کے آثار سے پوری دنیا معمور، جس کے جلووں کی تابش سے سارا جہان پر نور ہے۔ وہ کسی سے رائے یا مشورہ نہیں لیتا بلکہ ہر طرف اپنی منشا سے تمام احکام نافذ کرتا ہے۔
نیز کسی امر کے تعین میں نہ کوئی اس کا شریک عمل ہے، نہ اس کے بندوبست میں کسی طرح کا فرق داخل عمل ہے۔ کیا کہنا اس کی جدت ترازیوں کا، اس کی ہر تصویر آپ اپنی مثال ہے۔ کوئی تخلیق ایسی نہیں جو کسی کے تعاون، تکلف یا منصوبہ بندی کے سہارے منصع شہود پر آئی ہو۔ بس اس نے جس شے کو پیدا کرنا چاہا وہ پیدا کی گئی، جس شے کو عالم وجود میں لانے کا ارادہ کیا وہ ہوئیدہ ہو گئی۔ چنانچہ اس کی ذات تمام کمالات کو گھیرے ہوئے ہے۔ اس کے علاوہ کوئی ہستی نہیں جس کی پرستش کی جائے۔ خلاق عالم کی ہر صنعت کمال مہارت کا بہترین نمونہ ہے۔ اس کی دین حسن کرم کی سب سے اعلیٰ مثال ہے۔ وہ ایسا دستگیر ہے جس کے بارے میں ظلم و ستم گری کا خیال تک نہیں آ سکتا۔ وہ سب سے بڑا کریم ہے، اور آخر کار تمام معاملات اس کی بارگاہ میں ہی پیش ہوں گے کہ ہر چیز اس کی قدرت قاہرہ کے آگے سر نگوں، اور ہر شے اس کے جلال و ہیبت کے آگے سجدہ ریز ہے۔ وہ دنیا جہان کا مالک، آسمانوں کا خالق ہے۔ سورج اس کے حکم کے تابع، چاند اس کا اطاعت گزار، اور ان میں سے ہر ایک مقررہ مدت تک اپنا کام انجام دیتا رہے گا۔ وہی آفریدگار مطلق بڑی تیزی اور تسلسل کے ساتھ کبھی دن کے چہرے کو رات کے پردے میں چھپا دیتا ہے، اور گاہے حجلہ شب کو روز روشن کی آماج گاہ بنا دیتا ہے۔ وہ سرکشی دکھانے والے ہر زور آزما اور اکڑنے والے ہر شیطان کو تہس نہس کر کے رکھ دیتا ہے۔ اس خدائے یکتا کا نہ کوئی مقابل ہے، نہ کوئی نظیر۔ وہ ایک ہے، بے نیاز ہے، نہ اس سے کوئی پیدا ہوا اور نہ اس نے کسی سے جنم لیا۔ کوئی اس کے برابر کا نہیں۔ وہ معبود یگانہ اور بڑے مرتبے کا پروردگار ہے۔ وہ اپنے ہر ارادے کو پورا کرتا ہے، جو چاہتا ہے کر کے رہتا ہے۔ ہر چیز کی حقیقت سے واقف اور تمام اشیاء کی کیفیت سے آگاہ ہے۔ وہی موت کا قانون نافذ کرتا ہے، وہی زندگی کی خلط بھی بخشتا ہے۔ فقر و تونگری بھی اسی کے اختیار میں ہے۔ اسی طرح ہنسانا اور رلانا بھی اسی کے اختیار میں ہے۔ کسی کو قریب کر لیتا ہے اور کسی وقت ہن برسانے لگتا ہے۔ اقتدار اعلیٰ صرف اسی کو حاصل ہے، اور حمد و ستائش اسی کی ذات کے لیے ہے۔ بس وہی سرچشمہ خیر ہے، اسی کو ہر چیز پر اختیار ہے۔ وہ بزرگ و برتر ہے، بخشنے والا ہے، دعائیں قبول کرتا ہے، خوب کرم فرماتا ہے، بہت دیتا ہے، پھر نفس نفس کا حساب رکھتا ہے۔ جن ہو یا انسان سب کو پالتا ہے۔ اس کے لیے کوئی کام مشکل نہیں، نہ وہ کسی فریادی کی آہوزاری سے ملول ہوتا ہے، نہ کسی سوالی کا اصرار اسے کبیدہ خاطر کرتا ہے۔ وہی اچھے لوگوں کا محافظ اور اپنے نیک بندوں کو
کامیابی سے ہمکنار کرنے والا ہے، مومنوں کا مولا ہے، اچھا زمانہ ہو یا کڑا وقت، خوشحالی کا دور ہو یا مشکلات کا ہنگام، بہر کیف مخلوق کو اس کا سپاس گزار ہونا چاہیے۔ ہر حالت میں وہ حمد کا سزاوار ہے۔ میں اس کی ذات پر، اس کے ملائکہ پر، اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر ایمان رکھتا ہوں، اس کے حکم کا تابع اور اس کی رضا جوئی میں ہر لمحہ پیش پیش رہتا ہوں، پھر اطاعت شعاری کا خیال اور سزا کا احساس چونکہ ہمیشہ دامن تھامے رکھتا ہے، اس لیے دل و جان سے اس کی مشیت کے آگے سرے تسلیم خم رکھتا ہوں، کیونکہ وہ ایسا معبود ہے جس کی سرزرش سے نہ کوئی محفوظ رہ سکتا ہے، نہ اس کی طرف سے کسی کو ظلم کا اندیشہ لاحق ہو سکتا ہے۔ مجھے اس حقیقت کا اقرار ہے کہ میں اس کا بندہ ہوں اور اس کے پروردگار ہونے کا گواہ، ساتھ ہی اس نے وحی کے ذریعے مجھے جو حکم دیا میں اسے بجا لاتا ہوں، کیونکہ اگر میں نے فرض رسالت ادا نہ کیا تو اس بات کا خطرہ ہے کہ کہیں اس کے ناقابل مدافعت عذاب کا ہدف نہ بن جا۔ وہی خدا ہے اور سوائے اس کے اور کوئی معبود نہیں۔ اس نے مجھے بتا دیا ہے کہ اگر میں اس فرمان کی تبلیغ نہیں کروں گا جو اس نے مجھ پر نازل فرمایا ہے تو اس کا مطلب یہ لیا جائے گا کہ گویا میں نے رسالت کا کوئی فریضہ ہی انجام نہیں دیا۔ نیز اس نے مجھے مخالفوں کے شر سے محفوظ رکھنے کی بھی ضمانت دی ہے، اور یقیناً وہ میرے لیے کافی ہے۔ وہ میرا رب کریم ہے، ہاں اس نے مجھ پر وحی نازل فرمائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تمہارے رب سے جو نازل ہوا وہ لوگوں تک پہنچا دو، اگر ایسا نہیں کیا تو گویا تم نے فرض رسالت کی ادائیگی نہیں کی، اور اللہ تم کو لوگوں سے محفوظ رکھے گا۔ سورہ مائدہ کی آیت ہے 67۔ پھر فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لوگوں، میں نے فرض رسالت کی انجام دہی میں کبھی کوتاہی نہیں کی، اور لو اب میں اس آیت کے نازل ہونے کا سبب بیان کرتا ہوں۔ جبرائیل علیہ السلام 3 مرتبہ میرے پاس آئے، خدا کا سلام پہنچایا، بے شک اس کی ذات امن و عافیت کا سرچشمہ ہے۔ اس کے بعد امین وحی نے مجھ سے کہا کہ میں اس مجمع عام میں کھڑے ہو کر ہر سفید و سیاہ کو یہ بتا دوں کہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام میرے بھائی، میرے وصی، میرے خلیفہ اور میرے بعد ساری خلقت کے امام ہیں۔ میری سرکار میں انہیں وہی مقام حاصل ہے جو ہارون کو موسیٰ کے اقتدار میں تھا، مگر یہ کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں، اور اللہ اور اس کے رسول کے بعد بس وہی تمہارے مولا ہیں۔ اس سلسلے میں خداوند عالم نے مجھ پر قرآن کی یہ آیت نازل فرمائی ہے۔ اس کے بعد سورہ مائدہ کی آیت نمبر 55 کی تلاوت فرمائی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ یقیناً تمہارا آقا صرف اللہ اور اس کا رسول ہے، نیز وہ لوگ جنہیں ایمان کی دولت نصیب ہوئی اور جو نماز قائم کرتے ہیں اور رکوع کی حالت میں زکوٰۃ دیتے ہیں۔ علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے نماز قائم کی، حالت رکوع میں بھی زکوٰۃ دی، اور ان تمام حالات میں صرف خدا ہی ان کا مقصود و مطلوب رہا۔ حالات کے پیش نظر جبرائیل علیہ السلام سے میں نے کہا کہ کیا بارگاہ احدیت میں یہ التجا کی جا سکتی ہے کہ مجھے اس فرض کی انجام دہی سے معاف رکھا جائے؟
کیونکہ میں متقین کی قلت، منافقین کی کثرت، مجرموں کی فریب کاریوں، اسلام کا تمسخر کرنے والوں کی ہیلا سازیوں سے واقف تھا، جن کے متعلق قرآن کا بیان ہے۔ سورہ فتح کی آیت نمبر 11 کی تلاوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ قرآن کا بیان ہے کہ وہ جو کچھ زبان سے کہتے ہیں وہ ان کے دل میں نہیں ہوتا، اور خیال کرتے ہیں کہ یہ بات بالکل معمولی ہے، حالانکہ خدا کے نزدیک یہ بہت بڑی بات ہے۔ نیز ان لوگوں نے کئی بار مجھے بڑا دکھ پہنچایا، یہاں تک کہ میرا نام کان رکھ دیا، اعوذ باللہ خاکم وطن، اور یہ صرف اس لیے کہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہر وقت میرے ساتھ رہتے تھے اور ان پر ہی میری توجہ رہتی تھی، توجہ مرکوز رہتی تھی۔ چنانچہ اس ضمن میں پروردگار عالم کا ارشاد ہوا کہ ان میں سے بعض ایسے بھی ہیں جو ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ستاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ تو کان ہی کان ہیں، تو ہیں مگر اچھی باتیں سننے والے کان ہیں، کیونکہ خدا کی ذات پر ایمان رکھتے ہیں اور مومنین کی باتوں پر بھروسہ کرتے ہیں۔ سورہ توبہ آیت نمبر 61۔ پھر فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں ان سب کے نام بتا سکتا ہوں، انہیں دکھا سکتا ہوں، ان کی نشاندہی کر سکتا ہوں، لیکن میں نے ان کے معاملے میں عفو و کرم سے کام لیا ہے۔ میں جانتا ہوں کہ جب تک اللہ کے اس پیغام کو نہیں پہنچاؤں گا جو مجھ پر نازل ہوا، اس وقت تک مجھے اپنے معبود برحق سے خوشنودی کا پروانہ نہیں مل سکتا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آیت مبارکہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک پڑھ کر سنائی۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تمہارے پالنے والے کی طرف سے علی کے متعلق تمہیں جو حکم ملا اسے لوگوں تک پہنچا دو، اگر یہ نہیں کیا تو جانو تم نے رسالت کا فریضہ ہی انجام نہیں دیا، نیز اللہ تمہیں ان لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے گا۔ سورہ مائدہ۔ بعد ازاں ارشاد فرمایا، لوگوں تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ ولایت و امامت کے منصب پر علی علیہ السلام کا تقرر خدا کی طرف سے ہوا ہے۔ مہاجر ہوں، انصار ہوں، تابعین ہوں، شہری ہوں یا صحرا نشین، عجم سے ہوں کہ عرب، آزاد ہوں یا غلام، چھوٹے ہوں یا بڑے، سفید ہوں کہ سیاہ غرض کے، ہر ایک پر اور ہر اس شخص پر جو توحید پرست ہو علی علیہ السلام کی اطاعت فرض ہے۔ علی کا فیصلہ، ہر فیصلہ قطعی، ان کا ہر بیان درست ہے، ان کے ہر حکم کو قانونی طور پر مؤثر سمجھنا چاہیے، جو ان کی مخالفت کرے گا وہ مردود ہوگا، اور ان کی پیروی کرنے والے رحمت ایزدی کے مستحق قرار پائیں گے، نیز جو ان کی تصدیق کریں گے اور جو ان کی باتوں پر کان دھریں گے، ان کی تابع داری کریں گے، خداوند کریم انہیں بھی بخش دے گا۔ لوگوں، یہ آخری اجتماع ہے جس سے میں اس وقت خطاب کر رہا ہوں، لہٰذا تم میری گفتگو سنو اور اپنے پروردگار کے مطیع و فرما بردار بنو۔ خداوند عز و جل ہی تمہارا حاکم، تمہارا معبود ہے، اس کے بعد اس کا رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو یہاں تمہارے سامنے کھڑا تم سے مخاطب ہے، تمہارا فرما روا ہے، اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اللہ رب العالمین کے حکم سے علی علیہ السلام تمہارے ولی اور امام ہیں۔ نیز اس کے بعد سلسلہ امامت قیامت تک علی علیہ السلام کی اولاد سے میری ذریت میں برقرار رہے گا، ہاں روز قیامت تک، جس دن کے تمہیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سامنا
کرنا پڑے گا۔ یاد رکھو حلال خدا کے سوا کوئی چیز حلال نہیں۔ جس چیز کو اللہ نے حرام قرار دیا بس وہی حرام ہے، اور یہ حقیقت ہے کہ پروردگار عالم نے مجھے حلال و حرام کے بعد قواعد و ضوابط سے آگاہ فرمایا، اور میں نے تمام فیصلے کتاب خدا اور حلت و حرمت کے خدائی قانون کی روشنی میں کیے ہیں۔ نیز مجھے جو علم و عرفان حاصل ہوا میں نے اس کی تعلیم علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو دی۔ لوگوں، کوئی علم ایسا نہیں جو خداوند عالم نے مجھے نہ دیا۔ پھر دانش و آگہی کا یہ سارا ذخیرہ جو اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا کیا تھا، اسے میں نے امام المتقین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے حوالے کر دیا۔ بے شک وہی امام مبین ہے۔ ایھا الناس، ان سے ہٹ کر تم گم کردہ راہ نہ بن جانا، نہ ان سے دوری اختیار کرنا، اور نہ ان کی ولایت کے اقرار سے پہلو بچانا، کیونکہ علی علیہ السلام ہی وہ ہستی ہیں جو حق پر عمل کر کے سچائی کی راہ دکھائیں گے، اور باطل کو ملیا میٹ کر کے لوگوں کو بے راہ روی سے بچائیں گے۔ حق کے بارے میں خواہ کوئی ملامت کرے یا برا بھلا کہے، اس سے ان کے فرض شناسی کے جذبے پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ یہ وہ پہلے شخص ہیں جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے۔ انہوں نے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اپنی جان نچھاور کر دی۔ علی علیہ السلام ہی کی ذات ایسی ہے جنہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اس وقت خدا کی عبادت کی جب اس دور کے جتنے بھی مرد تھے ان میں سے کوئی بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ فریضہ عبادت بجا لانے کو تیار نہ تھا۔ لوگوں، تم علی علیہ السلام کی فضیلت مانو کیونکہ انہیں خدا نے فضیلت دی ہے۔ انہیں قبول کرو اس لیے کہ پروردگار عالم نے ہی ان کا تقرر فرمایا ہے۔ ایھا الناس، علی علیہ السلام اللہ کی جانب سے امام ہوں۔ جو کوئی ان کی ولایت کا منکر ہوگا نہ تو اس کی توبہ قبول ہوگی اور نہ ہی حق اس کی مغفرت کرے گا۔ ہاں، یہ طے ہے کہ پروردگار عالم نے علی علیہ السلام کے بارے میں جو حکم دیا ہے اس کی خلاف ورزی کرنے والوں کے ساتھ داور محشر کا یہی سلوک ہوگا۔ وہ انہیں بد سے بدتر اور نہ ختم ہونے والے عذاب میں مبتلا فرمائے گا۔ پس اس معاملے میں ڈرتے رہو۔ دیکھو کہیں علی علیہ السلام کی مخالفت مول لے کر آگ میں جلنے کا سامان نہ کر لو، اور وہ بھی ایسی آگ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہوں گے، اور جو حق کا انکار کرنے والوں کے لیے دہکائی گئی ہوگی۔ سورہ بقرہ کی آیت 24۔ پھر فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، ایھا الناس، انبیاء ما سبق کو میری ہی بشارت دی گئی تھی۔ میں تمام پیغمبروں اور جملہ فرستادگان خدا کا خاتم، نیز زمین و آسمان کی ساری خلقت کے لیے اللہ کی حجت ہوں۔ اس حقیقت میں جو ذرا سا بھی شبہ کرے وہ پہلے والے عہد جاہلیت کے کافروں جیسا کافر ہوگا، اور اسی طرح جو میری بات کے کسی جزء میں ذرہ بھر شک لائے اس کا شمار انہی میں ہوگا جو میری تمام باتوں میں شک کرتے ہیں، اور تمام باتوں میں شک کرنے والوں کے لیے جگہ صرف جہنم ہے۔ لوگوں، خدا کی دین اور بڑا احسان ہے کہ اس نے مجھے اس فضیلت سے سرفراز فرمایا
اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، شام ابد تک بس وہی حمد کا سزاوار، ہر حال میں ہمیشہ سپاس کا مستحق ہے۔ ایھا الناس، علی علیہ السلام کے فضل و کمال کا اعتراف کرو، کیونکہ میرے بعد دنیا بھر میں سب سے زیادہ حسن و خوبی کے مالک وہی ہوں۔ یاد رکھو، پاک پروردگار ہمارے ہی تو فعل تم کو روزی دیتا ہے، اور ہماری ہی برکت سے یہ دنیا آباد ہے۔ ملعون و مغضوب ہے، لعنت کا مارا ہے اور زیر عتاب ہے وہ شخص جو میری اس بات کی تائید کرنے کے بجائے اس کی تردید کرے، کیونکہ جبرائیل علیہ السلام نے خدا کی جانب سے مجھے یہ خبر دی ہے کہ جو شخص علی علیہ السلام سے بیر رکھے گا اور ان کے اقتدار و اختیار کو تسلیم نہیں کرے گا، وہ میری نفرین اور میرے غضب کا سزاوار ہوگا۔ لہذا ہر آدمی کا فرض ہے کہ وہ اپنے توشہ آخرت پر نظر رکھے۔ لوگو، تم اللہ سے ڈرو کہ کہیں اس کے حکم کی خلاف ورزی نہ ہو جائے، اور جمنے کے بعد کہیں پیر ڈگمگانے نہ لگیں۔ یقیناً خداوند عالم تمہارے ہر عمل سے باخبر ہے۔ سورہ حشر آیت نمبر 18۔ لوگو، علی جنب اللہ ہے، یعنی وسیلہ تقرب الہی، جن کی مخالفت کرنے والے کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ یہ لوگ قیامت کے دن کہیں گے، سورہ زمر کی آیت 56، واہ حسرت و واہ درد ہماری اس کوتاہی پر جو ہم نے جنب اللہ کے بارے میں روا رکھی۔ لوگو، قرآن میں غور و فکر سے کام لو، اس کی آیتوں کو سمجھو، محکمات پر نظر رکھو، متشابہات کی پیروی نہ کرو۔ قسم بخدا، اس دنیا میں اور کوئی ایسا نہیں جو ان آیتوں کی توضیح و تشریح کر سکے جو برائیوں کی روک تھام اور اچھائیوں کی ارشاد کے سلسلے میں نازل ہوئی ہیں، سوائے اس ایک شخص کے جس کے بازو تھام کر میں بلند کر رہا ہوں، اور جس کے بارے میں تم سے یہ کہنا چاہتا ہوں، من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا اس کے علی بھی مولا، اور یہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام میرے بھائی اور میرے جانشین ہیں، نیز جن کی پیروی کرنے کا فرمان پہنچانے کے لیے اللہ نے مجھے مامور کیا۔ لوگو، علی علیہ السلام اور میری پاک ذریت ہی ثقل اصغر ہوں، اور قرآن ثقل اکبر، یہ ایک دوسرے کی خبر دینے والے بھی ہیں اور ایک دوسرے سے موافقت کلی بھی کیے ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ ایک دوسرے سے اس وقت تک الگ نہیں ہوں گے جب تک میرے پاس حوض کوثر تک نہ پہنچ جائے۔ یہ خلق خدا میں خدا کے امین اور اس کی طرف سے زمین پر مقرر کیے ہوئے حاکم ہیں۔ یہ لو، میرا فرض پورا ہوا، خلاق عالم کا پیغام پہنچا دیا، جو سنانا تھا وہ سنا چکا، ہر بات اجاگر کر دی، نیز یہ پروردگار عالم کا حکم تھا، اس نے کہا میں نے بیان کر دیا۔ ہاں، یاد رکھو، میرے اس بھائی کے علاوہ اور کوئی امیر المومنین علیہ السلام نہیں، اور میرے بعد اس کے سوا کسی کے لیے بھی مومنین کی امارت و سیادت آئینی حیثیت نہیں رکھتی۔ اس کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دست اقدس سے حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا بازو پکڑ کر اتنا بلند کر دیا کہ آپ علیہ السلام کے پیر قدم مبارک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھٹنوں تک پہنچ گئے۔ اس کے بعد سرکار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایھا الناس، یہ علی علیہ السلام میرے علم کے محافظ، میرے بعد میری امت کے سربراہ اور کتاب خدا کی تفسیر کے لیے میرے نائب ہیں، یہی قرآن کی طرف لوگوں کو لائیں گے
اور مرضات الہی پر عمل پیرا ہوں گے کہ دشمنان خدا سے نبرد آزما رہیں گے، خدا کی اطاعت کرنے والوں سے اخلاص برتیں گے۔ ہاں، علی علیہ السلام ہی خدا کی نافرمانی کرنے سے لوگوں کو منع کریں گے۔ یہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قائم مقام، ایمان والوں کے سردار اور رشد و ہدایت والوں کے پیشوا ہیں، رشد و ہدایت کرنے والے پیشوا ہیں۔ اس کے علاوہ یہی وہ رہبر ہیں جو فرمان الہی کے مطابق عہد شکنوں، گمراہوں اور باغیوں کو کیفر کردار تک پہنچائیں گے۔ لوگوں، یہ سب کچھ میں حکم خدا سے اور خدا کے کہنے سے کہہ رہا ہوں، اور اس کے حکم سے میرے ہاں بات نہیں بدلتی۔ پروردگار، میری التجا ہے کہ تو علی علیہ السلام کے دوستوں کو دوست رکھ، جو اس سے دشمنی کریں ان سے تو بھی دشمنی فرما، اس کے منکروں پر تیری نفرین ہو، جو اس کے حق پر دست اندازی کریں انہیں تو اپنی غضب کا نشانہ قرار دے۔ پالنے والے، تو نے مجھے بتایا تھا کہ امامت تیرے ولی علی علیہ السلام کا حصہ ہے۔ تیرا منشا یہ تھا کہ اس حقیقت کو میں لوگوں کے سامنے بیان کر کے اس کے تقرر کا اعلان کر دوں، اس لیے کہ تو نے اپنے بندوں کے واسطے ان کے دین کو پورا کر دیا، اپنی نعمت کی بھی تکمیل فرما دی، اور ساتھ ہی ساتھ اسلام کو ان کے لیے اپنا پسندیدہ دین قرار دیا۔ چنانچہ تیرا ارشاد ہے کہ اگر کوئی اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو پسند کرے گا تو وہ ہرگز قابل قبول نہیں ہوگا، اور یقیناً قیامت کے دن اس کا شمار کھاٹا اٹھانے والوں میں ہوگا۔ سورہ آل عمران آیت 85۔ پروردگار، تو گواہ رہنا، میں نے فرض رسالت انجام دے دیا۔ لوگوں، اس بات کو نہ بھولنا کہ خدائے عز و جل نے تمہارے دین کو علی علیہ السلام کی امامت سے کمال بخشا، لہٰذا جو شخص علی علیہ السلام کی یا میرے فرزندوں میں سے جو علی علیہ السلام کی ذریت اور قیامت تک حق کے رہنما ہوں گے پیروی نہیں کرے گا یا ان کو ان کی جگہ سے ہٹائے گا تو وہ ان لوگوں میں شمار ہوگا جس کے سارے اعمال سلب کر لیے جائیں گے، اور وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ خدا ایسے لوگوں کے عذاب میں ذرا بھی تخفیف نہیں کرے گا اور نہ ہی انہیں مہلت دی جائے گی۔ لوگوں، علی علیہ السلام تم سب سے زیادہ میری مدد کرنے والے، تم سب سے بڑھ کر حقدار، تم سب کے مقابلے میں مجھ سے زیادہ قریب اور عزیز ترین شخصیت ہیں۔ علی علیہ السلام سے میں خوش، میرا خدا خوش۔ قرآن میں کوئی ایسی آیت نہیں جس میں رضائے الہی کا تذکرہ ہو اور اس کے مخاطب علی علیہ السلام نہ ہو۔ نیز خداوند عالم نے اپنے کلام بلاغت نظام میں جہاں کہیں بھی اے ایمان والوں کہہ کر خطاب کیا، وہاں اولین مقصود علی علیہ السلام کی ذات گرامی ہے۔ اس طرح تعریف و توصیف کی ہر آیت کا عنوان انہی کا کردار ہے۔ سورہ حل عطا میں بہشت کے مستحق ہونے کی گواہی انہی سے مخصوص ہے۔ یہ سورہ پورے کا پورا انہی کی شان میں اترا، اور ان کے علاوہ اس میں سے اس سورے میں کسی کی مدح سرائی نہیں کی گئی۔ لوگوں، علی علیہ السلام دین خدا کے حامی و ناصر، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معین و مددگار، انتہائی متقی، ہمتن، طہارت اور سراپا رشد و ہدایت ہے۔ دیکھو، تمہارا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہترین نبی، اور اس کا وصی علیہ السلام سب سے اچھا وصی ہے، نیز اس کے فرزند تمام انبیاء علیہ السلام کے جانشینوں میں بہترین جانشین ہو۔ لوگوں، ہر پیغمبر کی ذریت اس کے صلب پہ بڑھی پھیلی، لیکن میری نسل علی علیہ السلام کے ذریعے قائم و دائم اور پھلتی پھولتی رہے گی۔ پھر فرمایا، لوگوں، ابلیس کا حسد
آدم کے جنت سے نکلنے کا سبب بنا، تم علی پر رشک نہ کرنا، حسد نہ کرنا، ورنہ تمہارا سارا کیا دھرا برباد ہو جائے گا، تمہارے قدم لڑکھڑا جائیں گے۔ آدم علیہ السلام کا زمین پر آنا صرف ایک ترک اولا کا نتیجہ تھا، حالانکہ وہ خدا کے برگزیدہ بندے تھے۔ اب بتاؤ، اگر تم نے خدا کے احکامات کی صریحی خلاف ورزی کی تو پھر تم ہی ہو، تم ہی میں سے آخر وہ لوگ بھی ہیں جو خدا کے دشمن ہیں، حالانکہ تم ہی ہو، تم ہی میں سے آخر وہ لوگ بھی ہیں جو خدا کے دشمن ہیں۔ ہاں، وہ بدنصیب ہی ہوگا جو علی علیہ السلام سے عداوت رکھے گا۔ علی علیہ السلام کے دوستوں کی نشانی تو یہ ہے کہ وہ پرہیزگار ہوں گے، مومن ہوں گے، مخلص ہوں گے۔ خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ سورہ والعصر، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر تا آخر علی علیہ السلام کے لیے نازل ہوا۔ لوگوں، رب العزت گواہ ہے، میں نے فرض رسالت ادا کر دیا، اور رسول کا بس یہی کام ہے کہ وہ پیغام پہنچا دے۔ سورہ مائدہ آیت 99۔ لوگوں، خدا سے جس طرح ڈرنا چاہیے اس طرح ڈرو، اور مرتے دم تک اسلام سے وابستہ رہو۔ سورہ آل عمران آیت 132۔ پھر فرمایا، لوگوں، اللہ، اس کے رسول اور اس نور پر جو ان کے ساتھ ساتھ آیا ایمان لاؤ، مگر اس سے پہلے کہ خدا کچھ چہرے بگاڑ کر پیچھے کی طرف پھیر دے۔ سورہ نساء آیت نمبر 47۔ لوگوں، معبود مطلق نے اپنے خاص نور کو پہلے مجھ میں سمویا، پھر علی علیہ السلام اس کا مرکز بنے، اس کے بعد قائم آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک مہدی منتظر وہ ہیں علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد وآلہ، جو خدا کا حق لیں گے اور ہمارے بھی ہر حق کو حاصل کریں گے، کیونکہ پاک پروردگار نے ہمیں کوتاہی کرنے والوں، دشمنی برتنے والوں، مخالفت پر اتر آنے والوں اور ان کے علاوہ خیانت کاروں، گناہ کاروں، دنیا بھر کے جفا شواروں پر حجت قرار دیا ہے۔ لوگوں، میں تمہیں آگاہ کرتا ہوں کہ میں اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں، اور مجھ سے پہلے بہت رسول گزر چکے، لہٰذا اگر میں دنیا سے چل بسوں یا قتل کر دیا جاؤں تو کیا تم الٹے پیروں پلٹ جاؤ گے؟ اور جو اس طرح الٹے پیروں پلٹ گئے پھرے گا، یقیناً وہ دین کا دامن چھوڑ دے گا، وہ خدا کا کچھ نہیں بگاڑے گا، اور پروردگار عالم ان قریب شکر گزاروں کو جزائے خیر دے گا۔ اور دیکھو، صبر و شکر کو جن کی صفت قرار دیا گیا وہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہی تو ہیں، اور پھر ان کے سلسلے سے میری ذریت اس صفت سے موصوف ہے۔ لوگوں، تم خدا پر اپنے اسلام لانے کا احسان نہ جتاؤ، ورنہ غضب الہی کا ہدف بن جاؤ گے، اور وہ تمہیں سخت ترین عذاب میں مبتلا کر دے گا، یقیناً وہ تمہاری طاق میں ہے۔ لوگوں، میرے بعد ایسے پیشوا بھی ہوں گے جو دوزخ کا راستہ دکھائیں گے اور قیامت کے دن بے یار و مددگار ہوں گے۔ سورہ قصص آیت نمبر 41۔ لوگوں، میں ان سے بیزاری کا اعلان کرتا ہوں، میرا خدا بھی ان سے نفرت کرتا ہے۔ لوگوں، اس قسم کے پیشوا، ان کے ساتھی، ان کے تمام پیروکار جہنم کے سب سے نچلے درجے میں جگہ پائیں گے، اور یہی ان مغرور اور سرکش لوگوں کا ٹھکانہ ہے، اور بہت برا ٹھکانہ ہے، جن کا مقصد یہ تھا کہ علی علیہ السلام کے مراسم جانشینی کو درہم برہم کر دیا جائے۔ اس سلسلے میں کچھ لوگوں نے باہمی عہد و پیمان کیا اور اس معاہدے کو باضابطہ ضبط تحریر میں لائے۔ جو اس کارروائی میں شریک تھے وہ خود اس نوشتے کو دیکھ لیں۔ بہرحال اس زمانے میں گنتی کے چند انسان ہی نکلے جو اس اصطلاح کو سمجھ سکے تھے۔ لوگوں،
میں قیامت تک کے لیے امامت کے منصب کو اپنی آل میں امانت اور وراثت قرار دے رہا ہوں، اور یقیناً جس امر کی تبلیغ کے لیے مجھے معمور کیا گیا تھا اسے میں نے سب تک پہنچا دیا، تاکہ قیامت تک تمام افراد امت کے لیے، خواہ وہ حاضر ہوں یا غیر حاضر، موجود ہوں یا غیر موجود، پیدا ہو چکے ہوں یا پیدا نہ ہوئے ہوں، یہ ایک حجت بن جائے گا۔ اس قسم کا اقدام کرنے والوں اور ان کے ہم نواؤں پر خدا نے نفرین کی ہے، اور وہ قرآن مجید میں کہتا ہے، ان قریب تم دونوں گروہوں جن و انس کی جانب متوجہ ہوں گے، اور تم دونوں کو آگ کے لپکتے ہوئے شعلوں اور دھوئیں کے بادلوں کی زد میں لے لیں گے۔ پھر تم ایسے بے بس ہوگے کہ یہ عذاب تمہارے روکے سے نہیں رک سکے گا۔ سورہ رحمان آیت نمبر 31 اور 35۔ لوگوں، خدائے بزرگ و برتر تمہیں یوں چھوڑنے والے نہیں جب تک کہ وہ کھرے کو کھوٹے سے، اچھے کو برے سے الگ نہ کر لے۔ سورہ آل عمران آیت 179۔ اس نے تمہیں غیب کا علم نہیں دیا۔ لوگوں، کوئی ایسی بستی نہیں جس کے باشندوں کو آخر کار پروردگار عالم نے اپنے انبیاء کو جھٹلانے کے باعث ہلاک نہ کر دیا ہو۔ اس نے اپنی کتاب میں ارشاد فرمایا، اسی عنوان سے وہ ان آبادیوں کو بھی تباہ و برباد کر ڈالتا ہے جن کے رہنے والے ستمگار ہوں۔ پھر سنو، علی علیہ السلام تمہارے امام ہیں، تمہارے آقا ہیں، ان کی ذات وعدہ خداوندی ہے، اور اللہ اپنے وعدوں کو ضرور سچا ثابت کرتا ہے۔ لوگوں، تم سے پہلے جو لوگ گزرے ان میں سے اکثر گمراہ ہوئے، اس پیدا کرنے والے نے انہیں ہٹا دیا، بالکل اسی طرح وہ بعد والوں کو بھی نیست و نابود کر دے گا۔ لوگوں، حق تعالیٰ نے مجھے امر و نہی کی تعلیم دی، اور میں نے یہ سب کچھ علی علیہ السلام کو بتا دیا، لہٰذا علی علیہ السلام کا ذخیرہ دانش خدا ہی کا دیا ہوا ہے، اور حقیقت یہ ہے اب تمہارا فرض بن جاتا ہے کہ ان کا حکم مانو تاکہ محفوظ رہو، ان کی اطاعت کرو تاکہ ہدایت پاؤ، وہ جس کام کو منع کریں وہ نہ کرو تاکہ سیدھے راستے پہ چل سکو، انہی کی منشا کے مطابق چلو، اور ان کے مسلک سے ہٹ کر فراگندہ راہ نہ بنو۔ لوگوں، میں وہ صراط مستقیم ہوں جس کی طرف گامزن ہونے کے لیے تمہیں خدا نے حکم دیا، اور میرے بعد علی علیہ السلام ہے، اور پھر وہ امام جو علی علیہ السلام کے فرزند اور میری آل علیہ السلام ہیں۔ یہ سب حق کے رہنما، عدل قرآنی کے پاسبان ہوں۔ تقریر کی اس منزل پر سرکار ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورہ الحمد کی تلاوت فرمائی اور ارشاد فرمایا، یہ سورہ میرے واسطے علی علیہ السلام اور اولاد علی علیہ السلام کے لیے نازل ہوئی اور انہی سے مختص ہے۔ وہ خدا کے دوست ہیں جنہیں نہ کوئی خوف لاحق ہوگا اور نہ کبیدہ خاطر ہوں گے۔ سورہ یونس آیت 621۔ نیز اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ خدا کے گروہ کو ہمیشہ غلبہ حاصل رہتا ہے، اور سنو، علی علیہ السلام کے دشمن انتشار پسند ہوں، حدوں سے گزر جاتے ہیں، شیطانوں سے ان کا رشتہ ملتا ہے جو کہ ایک دوسرے کو فریب دینے کے لیے چکنی چپڑی باتیں چپکے چپکے کرتے ہیں۔ سورہ انعام آیت 112۔ لیکن ان کے دوست وہ صاحبان ایمان ہیں جنہیں کلام پاک نے یوں یاد کیا، جو لوگ اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں تم انہیں دشمنان خدا و رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ دوستی کرتے ہوئے نہیں پاؤ گے، اگرچہ وہ ان کے باپ، بیٹے، بھائی بہن یا قوم قبیلے والے ہی کیوں نہ ہو۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے دل میں خدا نے ایمان راسخ کر دیا اور اپنی خاص روشنی سے ان کی تائید فرمائی۔ تاخیر آیت سورہ مجادلہ آیت 22۔
اور انہی کی توصیف میں ایک دوسرے مقام پر ارشاد ہوتا ہے پھر سورہ انعام آیت 82 کہ وہ جنہوں نے ایمان قبول کرنے کے بعد پھر اپنے ایمان کو ظلم سے آلودہ نہیں کیا، بس انہی لوگوں کے لیے امن و عافیت ہے اور انہی کو ہدایت حاصل ہوئی۔ ہاں، علی علیہ السلام کے دوست وہ ہیں جو نہایت اطمینان سے جنت میں داخل ہوں گے۔ پھر سورہ آراف آیت 38 کی تلاوت فرمائی۔ ان کے دوست وہ ہیں جو نہایت اطمینان سے جنت میں داخل ہوں گے، ملائکہ ان کا استقبال کریں گے، سلام بجا لائیں گے، خوش آمدید کہہ کر یہ مجدہ سنائیں گے کہ آؤ بس اب یہیں رہو اور خوشی سے رہو۔ نیز علی علیہ السلام اور فرزندان علی علیہ السلام کے چاہنے والے بے حساب بہشت میں پہنچیں گے، ان کے دشمن آگ میں جلیں گے، دوزخ کی ہولناک چیخیں سنیں گے، جہنم کا جوش و خروش دیکھیں گے۔ ان کے سامنے یہ منظر ہوں گے کہ جو گروہ دوزخ میں ڈالا جائے گا وہ دوسرے گروہ پر لعنت بھیجے گا، جیسا سورہ آراف آیت 38 میں کہا۔ پھر کہا سورہ ملک آیت نمبر 8واں آیت کا نشان 8، ہاں ہاں، اور ان دشمنوں کو بھی یہ دیکھنا پڑے گا کہ جیسے ہی کوئی جتھا جہنم واصل ہوگا تو فرشتگان عذاب دریافت کریں گے، کیا تمہارے ہاں کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ اور ان کے دوست کیا کہنا ان کا جو دیکھے اپنے پالنے والے سے ڈرتے ہیں، انہی کے لیے مغفرت ہے اور یہی بڑے اجر کے حقدار ہیں۔ سورہ ملک آیت نمبر 12۔ لوگوں، غور کیا تم نے کہ جنت و جہنم میں کتنا فرق ہے، اور یہ تفاوت بھی دیکھو کہ خدا نے ہمارے دشمن کی مذمت کی، اس پر نفرین بھیجی، اور برخلاف اس کے وہ ہمارے دوستوں سے محبت فرماتا ہے اور ان کی تعریف کرتا ہے۔ لوگوں، میں تمہیں ڈرانے کے لیے آیا ہوں اور علی علیہ السلام تمہاری ہدایت کے لیے مقرر ہوئے ہیں۔ لوگوں، میں نبی ہوں، علی علیہ السلام میرے وصی اور خاتم الائمہ ہمارا مہدی قائم علیہ السلام ہے۔ سن لو، وہ تمام ادیان پر غالب آئے گا، ظالموں کو کیفر کردار تک پہنچائے گا، تمام قلعوں پر فتح کا پرچم لہرا کر ستم کا کلا کما کر دے گا، شرک کے ہر سلسلے کو مٹائے گا، نیز خدا کے تمام دوستوں کے خون ناحق کا بدلہ لے گا۔ وہ اللہ کے دین کا ناصر ہے اور معرفت الہی کے سمندر سے ہمیشہ سیراب ہوتا ہے، نیز وہ دانش مندوں کے ساتھ ان کے علم و فضل کی وجہ سے اور نادانوں کے ساتھ ان کی نادانی کے پیش نظر حسن سلوک کا مظاہرہ کرے گا۔ وہ خدا کی پسند کا منتخب بندہ اور ہر علم کا وارث ہوگا، علم کے ہر شعبے پر چھایا رہے گا، وہ خدا کی باتیں بتائے گا اور اپنے ایمان کی شان و شوکت سے دنیا کو جگائے گا۔ قائم آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات فکر و عمل کے جمال و کمال کا مثالی نمونہ ہوگی، امت کے کل امور اسی کے سپرد ہوں گے۔ یہ وہی عظیم شخصیت ہے کہ جس کی ہر پیش رو نے بشارت دی ہے۔ ہاں، بس وہی ایک باقی رہنے والی حجت اور اس کے بعد کوئی اور حجت نہیں۔ ہر حق اس کا ہم نفس اور ہر نور اس کا ہم قدم ہے، پھر نہ کوئی اس پہ غالب آ سکتا ہے۔ ہاں، روئے زمین پر وہی خدا کا ولی اور خلق خدا میں اس کی جانب سے با اختیار حاکم بھی وہی، نیز ظاہر ہو یا باطن ہر عالم میں وہ خدا کا امین ہے۔ لوگوں، میں تمہیں اچھی طرح سے بتا چکا، کافی سمجھا چکا، اب میرے بعد علی علیہ السلام تمہیں سمجھائیں گے، اور اپنی تقریر کے فوراً بعد میں تمہیں ان کی بیعت کے لیے طلب کروں گا۔ پہلے ان کی امامت کے اقرار کے سلسلے میں میرے ہاتھ میں ہاتھ دینا ہوگا، اور پھر اس کے بعد خود ان کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیعت کرنی ہوگی۔ دیکھو، میں خدا سے بیعت کر چکا اور علی علیہ السلام نے میری بیعت کی، اور اب میں
خدا کی جانب سے علی علیہ السلام کے لیے تم سب سے بیعت لے رہا ہوں۔ اگر اس کے بعد بھی کبھی کسی نے یہ بیعت توڑی تو یاد رکھو اسے خود اپنے نفس کی شکست کے سوا اور کچھ نظر ہاتھ نہ آئے گا۔ لوگوں، یقینی طور پہ حج، صفا، مروہ اور عمرہ یہ سب شعائر الہیہ یعنی خدا کے دین کی نشانیاں ہیں۔ پس جو خانہ خدا کا حج کرے یا عمرہ بجا لائے اس کے لیے صفا و مروہ کی پہاڑیوں کے درمیان سعی کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ سورہ بقرہ آیت 157۔ لوگوں، خانہ خدا کا حج کرو، اس لیے کہ کوئی گھرانہ ایسا نہیں جو حج بجا لانے کے بعد تونگر نہ ہو گیا ہو، اور کوئی خاندان ایسا نہیں ملے گا جس نے فریضہ حج سے روگردانی کی ہو اور وہ رغبت و افلاس کا شکار نہ بنا ہو۔ لوگوں، جو مومن بھی عرفات میں وقوف کرتا ہے خداوند عالم اس وقت تک کہ اس کے تمام گناہ معاف فرماتا ہے۔ حج کی بجاوری کے بعد اس کے اعمال نئے سرے سے شروع ہوتے ہیں۔ لوگوں، پروردگار کریم کی جانب سے اس کا معاوضہ بھی انہیں مل جاتا ہے۔ دیکھو، معبود مطلق اچھے کام کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ لوگوں، تم پوری دیانت داری اور کمال علم و معرفت کے ساتھ حج بجا لایا کرو، اور حج و عمرہ جیسے مقدس اجتماعات کو اس وقت تک چھوڑ کر نہ جاؤ جب تک توبہ اور ترک گناہ کا احساس نہ جاگ اٹھے۔ لوگوں، حکم خدا کے مطابق نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرتے رہو، نیز خیال رہے کہ اگر امتداد زمانہ کے باعث مذہبی معاملات میں کوتاہی ہونے لگے یا یہ کہ تم سرے سے دین کے احکامات بھول جاؤ تو علی علیہ السلام تمہارے مولا ہے۔ جو باتیں تم لوگوں کو نہیں معلوم وہ یہ پوری وضاحت کے ساتھ تمہیں بتائیں گے۔ علی علیہ السلام کو خدا ہی نے منصب ولایت پر مقرر کیا، نیز میرے اور ان کے سلسلے سے جو پیشوا ہوں گے وہ بھی تمہارے سوالوں کا جواب دیں گے، اور تم جن امور سے واقف نہیں ان کی تفصیلات سے آگاہ کریں گے۔ دیکھو، حلال و حرام کے مسائل اتنے مختصر نہیں کہ انہیں شمار کر کے تمہارے سامنے رکھ دیا جائے، نہ حلال و حرام جیسے طول طویل قانونی مسائل کو ایک نشست میں بیان کرنا مناسب ہوگا۔ چنانچہ مجھے تو اس وقت بس یہ حکم ملا کہ ابھی ابھی میں علی علیہ السلام کے لیے تم سے بیعت لوں اور تمہارے ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر یہ کہوں کہ خدائے عز و جل کی جانب سے علی علیہ السلام اور ان کی اولاد کے بارے میں مجھے جو حکم ملا اسے قبول کرنے کا وعدہ کرو۔ علی علیہ السلام کے مانند ان کی اولاد اور میری آل بھی مرکز امامت ہے، اور یہ سلسلہ قیامت تک برقرار رہے گا۔ انہی میں سے قائم آل محمد کی ذات گرامی ہے جن کا ہر فیصلہ حق کے سانچے میں ڈھلا ہوگا۔ لوگوں، میں نے حلال و حرام کی جو حدیں مقرر کی اس میں سے نہ کچھ بدلا نہ کوئی تغیر کی۔ دیکھو، یہ بات دوسروں کو بھی بتاتے رہنا، تم میرے شریعت کے کسی حکم کو بدلنے کی کوشش نہ کرنا، میں مقرر کہتا ہوں۔ عزیزان گرامی، اس خطبے کے مزید کچھ حصے ابھی باقی ہیں، لیکن جہاں تک ہم نے اس تقریر میں آپ تک پہنچایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اور پھر مولائے کائنات کہتے رہے، سلونی سلونی قبلاً تفقدونی، پوچھو پوچھو مجھ سے جو پوچھنا چاہتے ہو، پوچھو اس سے پہلے کہ تم مجھے کھو دو۔ اور لوگوں نے سوالات کیسے کیے، لوگوں نے تمسخر اڑانے کے لیے کہ میں آج کیا کھاؤں گا، میں کیسے مروں گا، یہ سوالات کیے۔ پھر جبرائیل امین علیہ السلام بھی تھے جنہوں نے سوال کیا شخص کی صورت میں، اور کہا کہ جبرائیل کہاں ہے بتائیے، تو مولا نے آسمان و زمین، سمندروں کی پاتال تک، سامنے پیچھے اوپر نیچے دائیں بائیں پوری کائنات کا محاصرہ، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس خطبے میں کہا اور قرآن نے کہا، کل شیء احصیناہ فی امام مبین۔ آپ نے کہا میں نے پوری کائنات میں ہر جگہ دیکھا، عالمین میں دیکھا، ایک میں ہوں اور ایک تو ہے، تو آپ ہی جبرائیل امین علیہ السلام نے یہ سنا تو جبرائیل علیہ السلام مسجد کوفہ کی چھت میں شگاف کر کے گئے اور پھر وہ شگاف پر کیا۔ وہ ہستی کہ جب مولا کو حالت سجدہ میں
وہ زہر میں بجھی ہوئی تلوار کی ضربت ہوتی ہے تو آپ فرماتے ہیں بسم اللہ فباللہ وعلی ملت رسول اللہ فزتو ورب الکعبہ، رب کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ کائنات کی واحد شخصیت، چونکہ جیسے میں نے شروع میں عرض کیا نمازی نہیں خود نماز ہے، حضرت جبرائیل علیہ السلام آسمان سے یہ مرثیہ پڑھتے ہوئے آتے ہیں، آج اللہ کے دین کے تمام ارکان ٹوٹ گئے۔ ابن ملجم نے تلوار میں بجھی ہوئی وہ تلوار، وہ زہر سے بجھی ہوئی تلوار کہ جب طبیب نے زخم کو دیکھا تو کہا اس میں تو اتنا زہر تھا کہ تمام اہل کوفہ کو دیا جاتا تو پورا شہر لقمہ اجل چکھ لیتے۔ ضربت کے بعد بھی جب بیٹوں نے سنبھالا تو امام حسن علیہ السلام سے کہا نماز تمام کرے۔ اس حالت میں بھی کہ نماز مکمل ہو جائے میرے مولا نے نماز تمام کی۔ بیٹوں نے سنبھالا ہوا ہے، جب گھر کے دروازے پر پہنچے تو کہا مجھے میرے قدموں پہ کھڑا کر دو۔ امام حسن علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام، مولا عباس علیہ السلام کے بیٹے کہتے ہیں مولا اتنی بری حالت ہے، سر مبارک شک ہو گیا، ریش مبارک خون میں تر ہے، آپ کیوں کر کھڑے ہو سکیں گے، ہمیں سہارا دینے دیجیے۔ سے مولا کہتے ہیں نہیں، میں اپنی بیٹیوں کے سامنے اپنے پاؤں پر کھڑا ہونا چاہتا۔ دروازہ کھلا، بی بی زینب عالیہ علیہ السلام سامنے کھڑی، اپنے پاؤں پہ کھڑی، مولا یہ وہ وقت ہے کہ کوفے کے وہ تمام یتیم، جب حکیم نے کہا کہ شہادت تو اب یقینی ہے مگر دودھ سے کچھ افاقہ ہو جائے گا، تکلیف میں کچھ وقت کی مہلت مل جائے گی، طبیب نے اعلان کیا کہ دودھ پلایا جائے۔ کوفہ کے تمام یتیم، وہ یتیم کہ جنہیں مولائے کائنات مولا علی علیہ السلام کہتے تھے کہ تمہیں کوئی یتیم نہ کہے، کوئی یتیم کہے تو تم کہہ دینا کہ تمہارے باپ کا نام علی ابن ابی طالب علیہ السلام، وہ ابو تراب علیہ السلام جن کی شہادت کا پرسہ آج ہم بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے بچوں کو دیتے ہیں۔ وہ ہستی کتنی مظلوم کہ جب لوگوں نے کفران نعمت کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے من کن تو مولا فہذا علی مولا کے حکم کو جھٹلایا، وہ ہستی کہتے تھے کہ کیا مجھے کوئی سلام کیا نہیں کرتا، بلکہ میں تو سلام کرتا ہوں تو لوگ جواب نہیں دیتے۔ اس ہستی کی مظلومیت، ہائے مظلومیت بی بی زینب علیہ السلام کی مظلومیت، کیا آج بابا جان سے بھی جدائی ہے، مظلومیت کہ اس امت نے اللہ کے چنے ہوئے، اللہ کے بھیجے ہوئے اس امام، اس ہادی کی قدر نہیں کی، مظلومیت کہ جو مقام ولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا تھا مسلمان اس کو نہیں سمجھے۔ آج پرسہ دیتے ہیں بی بی زینب علیہ السلام کو، پرسہ دیتے ہیں بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کو، پرسہ دیتے ہیں امام زمانہ علیہ السلام کو، پرسہ دیتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، آپ کے وسیع جانشین، آپ کی محبوب ترین شخصیت کا۔ کیا اللہ دعا گو ہیں مولائے کائنات مولا علی علیہ السلام کے صدقے میں رب زدنی علما، ہمارے علم میں اضافہ فرما۔ یا اللہ ہمارے دل میں معرفت ولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو، اس کے نور کو اجاگر کر دے۔ یا اللہ ہمیں کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے، اور شبیر کا غم بانٹ رہا ہے تو ادھر دے۔ لعنت اللہ علی قوم الظالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد یا علی علیہ السلام۔